صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی بات پوچھی گئی ہو اسے وہ جانتا بھی ہے پھر بھی اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اگین سنیں، ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ نہیں تم نے بولنا نہیں ہے. تمہیں کیا، وہ لوگ اگر گناہ کر رہے ہیں تو ان کو گناہ ہوتا ہے، تمہیں کیا پرابلم ہوتی ہے، تم کیوں اتنا زیادہ بولتی ہو. تو دیکھیں، سن لیں حدیث مبارکہ نا، کہ جس شخص سے کوئی بات پوچھی گئی ہو اسے وہ جانتا بھی ہو پھر بھی اس نے اس کو چھپایا ہو. یعنی کہ جاننے کے باوجود آپ کسی کو نہ بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے، پوچھا جائے اس کے باوجود آپ نہیں بتاتے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ مجھے کیا، وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے گا، اگر آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں نا، آپ ان کو گائیڈ نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کے لیے بھی ایک آگ کی لگام ریڈی ہوگی. تو لوگ کہتے ہیں تم کوئی عالم دین ہو جو ایسی ایسی باتیں ہمیں بتا رہی ہو، یا تم نے کون سا دین پڑھا ہوا ہے، تم تو ہمارے ساتھ اتنے کلاس میں بیٹھی ہوتی ہو پورا دن کالج میں، یونیورسٹی میں، اور آ کے ہمیں دین سکھانا شروع کر دیتی ہو، ہمارے اوپر دین کو جھاڑنا شروع کر دیتی ہو، اس کے احکامات ہمیں بتانا شروع کر دیتی ہو. نو میٹر کہ آپ کو کس قدر وہ لوگ تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں اپنی زبان کے ذریعے، بٹ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک کام کو کرنا ہے نا، تو بس میں نے اس کو، دیٹس اٹ، میں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی طنز ہوں، جتنے بھی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے، کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے جہنم کی جو آگ ہے اس کی لگام جو ہے اس سے بچنا ہے نا، تو پھر اس کے لیے مجھے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. تو جب بھی آپ سے کوئی مشورہ مانگے، کوئی اچھی بات پوچھے یا ثواب گناہ کی چیز پوچھے، آپ کو پتہ ہو پھر بتا دیا کریں، نہیں پتہ ہو تو غلط گائیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو علم کو چھپانا بھی بہت سنگین جرم ہے. ہاں، کچھ حالات میں حکمت کے تحت اس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو بتا دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر تو لوگوں کو یہ بتا دے گا تو لوگ اسی پر ہی اکتفا کریں گے اور پھر عمل کو چھوڑ دیں گے. اور اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جس سے وہ سمجھ سکیں. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا جائے؟ مطلب کہ تم ایسی ایسی باتیں کرو گے جو ان کی بالکل سمجھ سے باہر ہے نا، جیسے ہوتا ہے سر کے اوپر سے گزر جائیں، پھر لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے، وہ اللہ کو بھی جھوٹا کہہ دیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکار کر دیں گے، ان کو بھی کاذب کہہ دیں گے. لہٰذا ان کی سمجھ کے مطابق باتیں کیا کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ اگر تم کسی قوم میں ایسی بات بیان کرو گے کہ جس تک ان کی عقلیں نہیں پہنچتی نا، یعنی کہ ان کی سمجھ سے باہر کی باتیں کرو گے، تو تم ضرور ان سے کسی کے لیے تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بن جائیں گی. یعنی کہ وہ باتیں پھر فتنہ بن جائیں گی ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہ بنی تو کسی نہ کسی کے لیے تو وہ فتنہ بنی جائیں گی، کیونکہ اس کی طرف سے وہ اپنے مطالب بھی نکالنے کی کوشش کریں گے. تو حکمت کے تحت جو ہے عالم عام لوگوں سے باتیں چھپا سکتا ہے، جہاں پر ضرورت ہو تو وہ بیان کر دے. تو لعنت سے بچنے کا ذریعہ ہے توبہ. ٹھیک ہے، توبہ، اس کے بعد اصلاح، اور جو چھپایا تھا اس کو بھی واضح کرنا. یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہم سب کو علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں جو پھیلا رہے ہیں وہ آتھینٹک ہو، اس بات کی شیورٹی ہو، پھر اس کو پھیلایا جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اور گمراہ کر دیں، کیونکہ ہمیں دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے اندر قیامت کے دن جو 3 لوگ ہوں گے نا، ان میں سے ایک گمراہی کا امام بھی ہوگا. تو ہم نے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہم سب کو علم کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.